ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصل على سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ باتیں کرنا بڑا آسان ہے۔ آج پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں جو آدمی آدھے کپڑے اتار کر بازاروں میں پھرے وہ آدھا ولی، جو پورے اتار دے وہ پورا ولی۔ جو آدمی کپڑے اتار کر ننگا ہو کر بازاروں میں پھرے کہتے ہیں یہ پہنچ گیا۔ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ کہاں پہنچ گیا، جہنم میں پہنچ گیا، جہنم کے نچلے درجے پر پہنچ گیا۔ پنجاب میں اس قسم کے بڑے ڈرامے والے ہوتے۔ شیخ سعدی کہتا ہے خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسی۔ جو نبی کا راستہ چھوڑ جائے ولی نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کو ایک آدمی آسمانوں پر اڑتا ہوا نظر آئے لیکن اس کے کردار میں نبی کی سنت نہیں، آپ سمجھو یہ شعبدہ باز ہے، یہ جادوگر ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہے جس کے قدموں پہ نبی کی سنت ہو۔ اس بر صغیر پاک و ہند میں یہ امتیاز اللہ نے علماء دیوبند کو عطا فرمایا۔ علماء دیوبند اس ہند و پاک میں اللہ کے سچے ولیوں کی جماعت کا نام ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں ان اولیاء کا تعارف کراؤں کہ جنہوں نے 100 سال تک پیغمبر کی سنت کو روشن کیا، 100 سال تک نبی کی شریعت کا چرچا کیا، 100 سال تک جنہوں نے پیغمبر کی سنت کو روشن کرنے کے لیے جیلوں کو آباد کیا، زندانوں کو آباد کیا، تختہ دار کو آباد کیا، راتوں کو عبادت سے آباد کیا، مسلح پہ راتیں گزاری، دن کو جہاد میں وقت گزارا، مدرسے بنائے، مسجدیں بنائی، در در پھرے، لوگوں کی گالیاں سنی، لوگوں کے تانے سنے، فقیری میں وقت گزارا، چٹائی پہ بیٹھ کر وقت گزارا، دکھوں میں وقت گزارا، کھدر کے کپڑے پہن کے وقت گزارا، وائسرائے برطانیہ سے ٹکرا کر جیلوں کو آباد کر کے بچوں کو یتیم کرا کے بیویوں کو بیوہ کرا کے زندگیاں کھپا دی، لیکن نبی کی سنت کو ایک مرتبہ نہیں چھوڑا۔ حلوے کی رکابی پہ ختم دینا آسان ہے، ٹھیک ہے، تیجے ساتے 40ویں کی روٹیاں ہڑپ کرنا آسان ہے، نذرانے وصول کرنا آسان ہے، لیکن بالا کوٹ کے پہاڑوں پر نبی کی سنت کے مطابق گردنیں کٹانا بڑا مشکل ہے۔ یہ ان اولیاء اللہ کی جماعت کا طریقہ تھا جن کو آج ایک طبقہ کہتا ہے یہ وہابی ہے۔ میں نے کہا تیرے دماغ کی خرابی ہے، جو دین کی بات کرے وہ وہابی ہو۔ یہ بھی سچے ولیوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ انگریز نے طریقہ ایجاد کیا تھا کہ جو سچا ولی ہے، جو انگریز سے ٹکرا رہا ہے، اس کو کہو یہ وہابی ہو گیا۔ ہندوستان کا یہ واقعہ، ایک مورخ، بڑا عجیب مورخ تھا، ڈاکٹر ہنٹر، ہمارے ہندوستانی مسلمان کتاب میں اس نے بڑی عجیب بات لکھی۔ اور ایک مورخ تھا مسٹر ٹامسن، اس نے لکھا کہ ہندوستان میں جو علماء انگریز سے لڑائی لڑ رہے تھے اس کو انگریز نے مشہور کر دیا یہ وہابی ہیں۔ مولویوں نے کہا یہ وہابی ہے اور عام لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ وہابی ہے۔ اسی وہابی کے لفظ کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک ہندو تھا، اس ہندو کی دکان سے جس کا نام تھا رام داس سودا لینا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس رام داس نے تقاضا کیا کہ مولوی صاحب آپ کے ذمے بڑے پیسے ہو گئے، اب مجھے قرض واپس دو، پیسے دو۔ تو مولوی صاحب نے کہا پیسے نہیں دیتا۔ اس نے کہا میں ضرور پیسے لوں گا۔ جب وہ مولوی صاحب کو تنگ کرنے لگا تو مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ رام داس ہندو جو ہے وہابی ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے سودا لینا چھوڑ دیا کہ رام داس وہابی ہو گیا، ہم سودا نہیں لیتے۔ بڑے دنوں کے بعد جب اس کی دکان پر گاہک ہی کوئی نہ آیا، اس لیے کہ مشہور کر دیا کہ وہابی ہو گیا، کوئی گاہک نہیں آیا، تو ہندو نے، رام داس نے توبہ کی کہ مولوی صاحب میں نے پیسے تمہیں سارے چھوڑ دیے۔ اب مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کیا کہ رام داس دوبارہ ہندو ہو گیا ہے، وہابیت سے توبہ کر لی۔ اب لوگوں نے سودا لینا شروع کر دی۔ ایک انگریز تھا جس کا نام تھا برائجس اور ایک انگریز تھا جس کا نام تھا برک ہارٹ۔ یہ دو انگریز تھے جنہوں نے سعودی عرب کا دورہ کر کے وہابی کا لفظ مشہور کیا۔ دو انگریزوں نے محمد بن عبد الوہاب کی اولاد کو
اور ان کے ماننے والوں کو وہابی کہا، حالانکہ محمد بن عبد الوہاب جو ہے اس کا اپنا نام تو محمد ہے، عبد الوہاب اس کے باپ کا نام تھا، اور محمد اس کا نام تھا جس سے اختلاف ہو سکتا ہے، جو کہتا تھا قبروں پہ سجدے نہ کرو، جو کہتا تھا پکی قبریں نہ بناؤ، جو سعودی عرب کے بادشاہوں کا پیر تھا اس کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب۔ اب دیکھو لوگوں نے یہ لفظ مشہور کس طرح غلط کیا کہ اس کا اپنا نام ہے محمد، اگر اختلاف اس کی باتوں سے تھا تو اس کے ماننے والوں کو محمدی کہنا چاہیے تھا، اس عبد الوہاب اس کے باپ بیچارے کا تو قصور ہی کوئی نہیں تھا، اس کے اپنے نام محمد کی بجائے مشہور کرنے کی بجائے اس کے والد کے نام عبد الوہاب کے نام پر وہابی مشہور کر دیا، حالانکہ اس کا والد عبد الوہاب جو تھا اس نے تو اپنے بیٹے محمد کو اس جرم میں گھر سے نکال دیا تھا کہ تو قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیوں کرتا ہے، تو قبروں پہ چراغ جلانے سے منع کیوں کرتا ہے، اس کا تو باپ خود اہل بدعت میں شامل تھا، اس کا اپنا نام محمد تھا، باپ اس کی ان باتوں کا مخالف تھا، لیکن مشہور کر دیا وہ لوگوں یہ وہابی ہو گئے، حالانکہ عبد الوہاب باپ کا نام ہے، اس کا اپنا نام محمد ہے، اگر اس سے اختلاف تھا تو اس کے ماننے والوں کو محمدی کہا جاتا، لیکن محمدی کہہ کر کسی کو بدنام نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے اس کے باپ کے نام پر عبد الوہاب کے نام پر وہابی مشہور کر دیا، کیونکہ محمدی کے نام پر کوئی آدمی کسی کو برا نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ انگریز کی وہ سازش تھی جو آج سے 200 سال پہلے ہندوستان سے لے کر عرب کے ممالک تک رائج ہوئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان میں جو آدمی بھی بدعت کرے گا، جو آدمی بھی تیجے ساتے 40ویں کی بات کرے گا، اس کو آپ روکیں گے وہ کہہ دے گا یہ وہابی ہو گئے۔ یہ اتنا بڑا حربہ تھا جس حربے پر 100 سال انگریز کی حکومت قائم رہی، اس انگریز نے علماء حق کو بدنام کرنے کے لیے ان کو کہہ دیا وہابی، حالانکہ محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ علماء دیوبند کا کیا تعلق تھا؟ محمد بن عبد الوہاب تو امام احمد بن حنبل کا مقلد تھا، علماء دیوبند امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے، اس کا کیا تعلق تھا؟ لیکن جو حق کی بات کرتا ہے، جو صحیح بات کرتا ہے، اس کو وہابی کہہ کر مشہور کر دیا گیا۔ یہی وہ فرق تھا جو 200 سال پہلے انگریز کے ظلم سے اور انگریز کی سازش سے شروع ہوا کہ سچے اولیاء اللہ کو وہابی کہہ کر مشہور کر دیا گیا، اور قبروں پہ ختم دینے والے، اور قبروں پہ چڑھاوے چڑھانے والے، اور قبروں پہ چراغ جلانے والے، اور قبروں پہ پختہ کو پختہ کرنے والے، اور قبروں پہ پھولوں کی چادریں چڑھانے والے، اور لوگوں کے مال کو دونوں ہاتھ سے لوٹنے والوں کو کہہ دیا یہ اللہ کا پہنچا ہوا ولی ہے، اور جس نے نبی کی سنت کے مطابق ساری زندگیاں کھپا دی ان کو وہابی کہہ کر بدنام کیا۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں دیوبند کی سرزمین کو، میں سلام کرتا ہوں قاسم نانوتوی کے فرزندوں کو کہ جس نے وہابیت کے تانے سن کر بھی قرآن و سنت کی مشعل کو فروزہ کیا۔ نبیوں کا سب سے بڑا طریقہ، پیغمبروں کا سب سے بڑا اعزاز ان کا استقلال ہوتا ہے۔ استقلال کا معنی ہے جو بات کہی اس پر پکے ہو جانا، یہ نبیوں کا شیوا ہے، ٹھیک ہے؟ نبیوں نے اس کے لیے مار کھائی، نبی نے اس کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، یہ دین مجھے اور تجھے یہاں آج بیٹھے بٹھائے مل گیا، اس دین کے لیے، اس اللہ کی توحید کے لیے بڑے انبیاء نے مارے کھائیں، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا مقابلہ کرنا پڑا، اس دین کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، اس دین کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، اس دین کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیفیں آئیں، اس دین کے لیے بڑے بڑے انبیاء پر مشکلات آئیں، اس دین کے لیے رسول اللہ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، اس دین کے لیے میرے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اس دین کے لیے بلال حبشی کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، اس دین کے لیے سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، نہدیہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، اس دین کے لیے بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید ہوئے، اس دین کے لیے احد کے پہاڑوں پہ 70 صحابی شہید ہوئے، اس دین کے لیے حنین کے مارکے میں 19 صحابی شہید ہوئے، خیبر کی لڑائی میں 13 صحابی شہید ہوئے، پیر معونہ پہ 67 صحابی شہید ہوئے، اس دین کے لیے بنی لہجان کے قبیلے میں 10 صحابی شہید ہوئے، اور اسی دین کے لیے حضرت زید ابن دسنہ کو پھانسی دے دی گئی، طارق ابن زید کو پہاڑ سے گرا کر شہید کر دیا گیا، خبیب ابن عدی کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اس دین کے لیے صحابہ نے بچے یتیم کیے، صحابہ نے بیویوں کو بیوہ کیا، اس دین کے لیے صحابہ پوری دنیا میں نکل گئے، آج مکے اور مدینے میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، کل
1,44,000 सहाबा थे, बाकी 1,34,000 सहाबा कहाँ हैं? मक्के मदीने में 10,000 सहाबा थे, बाकी सहाबी पूरी दुनिया के कोने कोने में अल्लाह का कुरान लेकर पहुंचे। कोई मिस्र में जाकर सो गया, कोई अफगानिस्तान में जाकर सो गया, कोई कुस्तुनतुनिया में जाकर सो गया, कोई जनाब अली चीन के सहराओं में साद इब्न अबी वक्कास सो गया, और सनान बिन सलमा यहाँ पेशावर के इलाके में असहाब बाबा के नाम पर आकर जिनकी कब्र है यहाँ आकर सो गया। पैगंबर के सहाबा मशरक से मगरब तक फैले, शुमाल से जुनूब तक फैले, समुद्रों को अबूर किया, दरियाओं का सीना चाक किया, कश्तियों पर बैठकर समुद्रों में उतरे, जालिम हुक्मरानों का मुकाबला किया। पैगंबर के सहाबा ने बच्चे छोड़ दिए, बीवियां छोड़ दी, इलाके छोड़ दिए, हवेलियां छोड़ दी, शहर छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन न कुरान को छोड़ा, न मुस्तफा के फरमान को छोड़ा। मैं आपको आज की तकरीर में औलिया की निशानी बताना चाहता हूं, औलिया का तारुफ कराना चाहता हूं। औलिया कहते किसको है? वली वो होता है जो दीन के लिए सब कुछ लुटा दे। इसी दीन के लिए हजरत सईद इब्न जुबैर को हज्जाज इब्न यूसुफ की अदालत के सामने ज़िबा कर दिया गया। इसी दीन के लिए इमाम अबू हनीफा का जनाजा जेल से उठा और 4 साल अबू हनीफा जेल में रहा, और अबू हनीफा का जनाजा देखकर 90,000 ईसाइयों ने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। इसी दीन के लिए इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े लगाए गए। अहमद बिन हंबल की पुष्ट पर रोजाना 40 कोड़े लगाए जाते थे, और मोहम्मद बिन सीरी कहते हैं कि लौ ज़ुरिबत अलल फील हर्रत, अगर वो कोड़ा हाथी को पड़ता हाथी भी कांप उठता। इस दीन के लिए इमाम शाफी पे कुफ्र का फतवा लगाया गया। इस दीन के लिए इमाम नसाई को मस्जिद के सहन में शहीद कर दिया गया। इस दीन के लिए इमाम बुखारी को धक्के दे देकर बुखारा से निकाला गया। इस दीन के लिए इमाम मुस्लिम को तकलीफें दी गई। इस दीन के लिए इमाम गजाली को बगदाद के जंगलों में फिरना पड़ा। इस दीन के लिए इमाम राजी को तकलीफें आई, और इस दीन के लिए इमाम इब्ने तैमिया का जनाजा दमिश्क के किले से उठा, जिसके शागिर्दों में 10,000 उलमा रोजाना बैठकर हदीस लिखा करते थे। लेकिन फितना तातार का मुकाबला करने के लिए इब्ने तैमिया ने मदरसा छोड़ दिया, मस्जिद छोड़ दी, तलवार उठाकर मैदान में आया, फिर आखिर जेल में गया। 3 साल इब्ने तैमिया जेल में रहा, और जेल से इब्ने तैमिया का जनाजा उठा। उसके जनाजे पर 1 लाख उलमा ने इब्ने तैमिया की नमाज जनाजा अदा की। और इब्ने तैमिया के बाद इसी दीन के लिए हिंदुस्तान में एक मर्द कलंदर को अल्लाह ने पैदा किया। आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान में जब मुगलों की हुकूमत कायम हुई, सबसे पहला मुगल हुक्मरान था जिसका नाम था अकबर बादशाह, जलालुद्दीन अकबर जिसको कहते हैं। हिंदुस्तान का सबसे पहला मुगल हुक्मरान है, और इतना अजीम सल्तनत का बानी था कि जिसकी हुकूमत में सूरज गरूब नहीं होता था। अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान में था उस वक्त, ईरान भी हिंदुस्तान में था उस वक्त। उस वक्त जलालुद्दीन अकबर हुक्मरान था। उसने एक दीन अकबरी बनाया, दीन इलाही बनाया, नया दीन बनाया, ताकि हिंदू भी खुश रहे, ईसाई भी खुश रहे, यहूदी भी खुश रहे, मुसलमान भी खुश रहे। ऐसा नया कानून बनाया, नया निजाम बनाया। उसको भी चंद दरबारी मौलवी मिल गए, जिस तरह आज पाकिस्तान के हुक्मरान भी कई दरबारी मुल्ला मिले हुए हैं। दरबारी मौलवी हर दौर के हुक्मरान को मिल जाते हैं। दरबारी मौलवी चापलूसी करते, चापलूसी करते करते वो सारी जिंदगी बेगैरती में गुजार देते हैं, लेकिन हक परस्त मुजाहिद हुक्मरानों से टकरा कर पैगंबर की सुन्नत को जिंदा करते हैं। मेरे दोस्तों, जलालुद्दीन अकबर के दौर के बड़े बड़े दरबारी मौलवी थे। उन्होंने कहा ऐसा दीन बनाओ कि जिस दीन पर सारे लोग खुश हो जाएं। उसने ऐसा दीन बनाया, उसका नाम रखा दीन इलाही। क्या नाम रखा? कहता है ये दीन इलाही है। दीन अकबरी को दीन इलाही कहा। एक आदमी 32 साल का नौजवान था, 32 साल नौजवान, खद्दर के कपड़े हैं, खद्दर की चादर है, खद्दर की टोपी है, पहनकर मैदान में उतर आया। पीरों ने कहा तू कत्ल हो जाएगा, किसी ने कहा चुप करके घर बैठ जा, तुझे क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन वो नौजवान सर पे कफन बांध कर मैदान में उतर आया। उस नौजवान ने जलालुद्दीन अकबर का मुकाबला किया। उस नौजवान ने अकबर के दीन को ठुकरा दिया। उस नौजवान ने अकबर की सल्तनत को पाश पाश करने का इरादा किया। उसी नौजवान को तारीख की जबान में शेख अहमद सरहंदी मुजद्दद अल-फिसानी कहा जाता है। मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह अकबर बादशाह से टकराने का फैसला किया। आज पाकिस्तान में कई पीर अपने आप को मुजद्ददी कहलाते हैं, कई नक्शबंदी कहलाते हैं। मेरे दोस्तों, मुजद्ददी कहलाना बड़ा आसान है, नक्शबंदी कहलाना बड़ा आसान है, लेकिन जो काम मुजद्दद ने किया वो काम करना बड़ा मुश्किल है।